ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اسی لیے تو کہا گیا اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، کہ جب بننے والی مخلوق ایسی ہے تو ان کے بنانے والے کے حسن و جمال کا عالم کیا ہو۔ شیطان کے نزدیک سب سے بڑا پیارا گناہ جو ہے زنا ہے۔ شیطان جب کام تقسیم کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان جب کام تقسیم کرتا ہے تو کہتا ہے جاؤ، جو سب سے بڑا کام کر کے آئے گا میں اس کو انعام دوں گا، اس کے سر پہ تاج رکھوں گا۔ سب شیطان لوگ جاتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی پر، اور جب وہ اپنا کام کر کے لوٹتے ہیں تو ہر شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا۔ شیطان کہتا ہے یہ چھوٹا سا کام ہے، میاں بیوی لڑے ابھی مل جائیں گے، تھوڑی دیر میں وہ مل جائیں گے۔ کہ میں نے بھائی بھائی میں جھگڑا کرا دیا، کہ وہ بھائی بھائی بھی مل جائیں گے، یہ کرا دیا وہ کرا دیا، سب اپنی اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ ایک شیطان آ کے کہتا ہے میں نے زنا کرایا، وہ کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ وجہ اس لیے کہ ہر گناہ کے معاملے میں اس کو سنبھالنے اور نبھانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے۔ جیسے لڑ لیے مل لیے، نقصان ختم ہو گیا، اختلاف ہوا اتحاد ہو گیا، نقصان ختم ہو گیا، ہے نا؟ ایسے ہی کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا، واپس کر دیا، نقصان ختم ہو گیا۔ لیکن جب زنا کر لیا، اب اس نقصان کی بھرپائی کیا بھرپائی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے اس کا ایمان نکل جاتا، ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا۔ جیسے کوئی کرتا اتارنے والا اپنا کرتا اتارتا ہے نا، ایسے ایمان نکلتا ہے۔ اور جب تک وہ حالت زنا میں رہتا ہے اس کا ایمان اس کے سر پہ سائے کی طرح، چھتری کی طرح سایہ فگن رہتا ہے۔ چوری کرنے والا جب تک چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، زنا کرنے والا جب تک زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، نشہ کرنے والا جب تک نشہ کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا زنا تو بہت بڑی بات ہے، کسی عورت سے بدنیتی کے ساتھ صرف مصافحہ کرنا یا ہاتھوں کا مس کرنا کتنا برا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گندگی اور پاخانے میں، غلاظت میں، ناپاکی میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے بدترین ہے کہ کسی عورت کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹچ ہو جائے۔ اپنی کسی عورت سے، میں کسی ناظم کی یا مقرر کی نہیں، اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ ذرا تصور کرو کہ کسی عورت سے، اجنبی عورت سے ہاتھ کا جان بوجھ کر بدنیتی کے ساتھ ٹچ کرنا، اس سے مصافحہ کرنا، اس کا ہاتھ دبانا کتنا برا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، مفہوم حدیث ہے، اللہ کرے لوگ دل کے کانوں سے سن لیں، عورتوں کے قریب میں بیٹھنے والے، عورتوں سے دوستی کرنے والے، لڑکیوں کی قربت مچانے والے، گرل فرینڈ اور بائے فرینڈ کے معاملے میں اور اس کے نام پر، فیشن کے نام پر زنا کو پرموٹ کرنے والے دل کے کانوں سے سن لیں، ہمیشہ جوانی نہیں رہے گی، ہمیشہ طاقت نہیں رہے گی، ہمیشہ قوت نہیں رہے گی۔ وہ اللہ ہے، اللہ جو صبح کو پھول کھلاتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، دو پیر کرتے کرتے مرجھا دیتا ہے، اور شام کرتے کرتے اس کو پودے سے گرا کر کے بتاتا ہے جب ہم نے پھول کا حسن چھین لیا ہے تو تیری جوانی کا حسن کتنے دن تک باقی رہے گا۔ روز اللہ سورج کو نکالتا ہے اور زرد کر کے مغرب میں ڈبا کر تمہیں پیغام دیتا ہے۔ آخر سورج کا قصور کیا ہے؟ کیا اللہ ہمیشہ سورج کو باقی نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیا اللہ چاند کو ہمیشہ باقی نہیں رکھ سکتا تھا؟ یہ عبرت ہے، عبرت۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، بدکاریاں کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، روزانہ صبح کو سورج نکالتا ہے، شام کو زرد کر کے غروب کر دیتا ہے، بتاتا ہے جیسے میں سورج کی جوانی چھین سکتا ہوں تیری جوانی نہیں چھین سکتا۔ 14ویں رات کا
کا چاند پورے تاب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور پھر اس کو گھٹا دیتا ہے اور پھر اس کو گمنام کر دیتا ہے, اس کو نگاہوں سے چھپا دیتا ہے. یہ رات و دن کارخانہ قدرت ہمیں عبرت کی دعوت دے رہے ہیں. جوانی اور دولت اور حسن کے نشے کے اندر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, ہمارے بزرگوں نے فرمایا جوانی میں پاپ کرنے والوں کو خدا اتنا بدترین بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ وہ چھپ چھپ کے روتے ہیں, وہ موت مانگتے ہیں, ان کو موت بھی نہیں آتی. ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں نے یہ سن رکھا ہے کہ جب بھی توبہ کرو اللہ قبول کرتا ہے. اس سے بہت سارے لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں, لیکن ہم نے صوفیہ کی کتابوں میں پڑھا ہے, امام ابن الجوزی نے مالک الدینار کے حوالے سے لکھا ہے کہ کبھی کبھی قدرت اتنا ناراض ہوتی ہے کہ بعض توبہ کرنے والوں سے کہتی ہے اب بس بھی کر, ہم نے جب جب تجھے موقع دیا ہم نے تجھے دھوکے باز پایا. اللہ اکبر. یعنی کبھی یار اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ تیری توبہ پر بھی رخ انور کو پھیر لیتا ہے, رحمت کا رخ پھیر لیتا ہے, رحمت کی چادر چھین لیتا ہے. میرے بھائیو, وہ وقت نہ آنے پائے کہ قدرت اتنی ناراض ہو جائے, وہ وقت نہ آنے پائے کہ یار اتنا ناراض ہو جائے. میرے بھائیو, بار بار اللہ اکبر اس کے غضب کو چیلنج کرنا, اور وہ بھی